سامعین کرام، میں نے کہا تھا کہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو شخص آتے ہیں، دونوں ساتھ میں اسلام قبول کیا۔ آپ سب جانتے ہیں ایک شخص جنگ کے میدان میں شہید ہو جاتے ہیں، شہید ہوا، اور ایک شخص 1 سال بعد مرتا ہے۔ لیکن ان کا درجے میں بلند کون ہے جو 1 سال بعد مرا تھا؟ لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی ایک تو شہید ہوا ہے، شہادت کے موت مرا ہے، تو ایک عام موت۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ کیا تمہیں نہیں پتا اس نے جو 1 سال جیا، اس کو جو 1 سال زندگی ملی، اس کو 1 سال میں رمضان نہیں ملا تھا؟ وہ مقدس مہینہ ہمارے یہاں چل رہا ہے میرے بھائیو، قدر کرے، توبہ کرے، توبہ استغفار کرے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ہر رات اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندے کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ ہر رات بڑا بدنصیب آدمی، بڑا بدنصیب ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے معاف نہ کرا سکے، جہنم سے آزاد نہ کرا سکے۔ وہی منمانا زندگی چل رہا ہے تو چل رہا ہے۔ میں نے کہا تھا وہ مقدس مہینہ ہمارے یہ چل رہا ہے میرے بھائیو، قدر کرے، بڑی تیزی کے ساتھ ختم ہو رہا ہے۔ 15 روزہ ہو گیا، 15 دن گزر گیا، اب 15 روزہ جو بچا ہے، اب جو 15 دن امپورٹنٹ دن ہے، جو افضل دن ہے۔ ہائے رے مسلمان، ہمارا سب سے بدترین جگہ بازار میں گزرے گا۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ جیسے ہی رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوگا، آپ دیکھیے گا بازار کی رونقیں بڑھے گی۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ اور بعض جگہوں میں تو رمضان میں 1 بجے رات تک، 2 بجے رات تک دکانیں کھلی رہتی ہے۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جیسے ہی شب قدر شروع ہوتا ہے، بعض جگہوں پر سحری تک دکانیں کھلی رہتی ہے۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے رمضان کے آخری عشرے کو جتنا ہی بابرکت اور عظیم بنایا ہے، اتنا ہی سستی اور غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ یہی وہ لمحات ہیں جن میں رحمتیں، مغفرت اور نجات کے دروازے سب سے زیادہ کھلے ہوتے ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے اس آخری عشرے کو، جس افضل دن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شد میضرہ اہی لیلہ وایقظ اہلہ، اپنے آپ کو کمر کس لیتے تھے، اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے، اور رات بھر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ہم اور ہماری مائیں بہنیں دیکھے گا جیسے رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوگا، بازار کی رونقیں بڑھے گی۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ قدر کرے میرے بھائی، قدر کرے، جو دن بچ گیا اس کی قدر کرے، توبہ استغفار کرے، تراویح کی نماز پڑھے، 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھے، سنت مؤکدہ کے اہتمام کرے، اور اپنے گناہوں کی معافی کرا لے۔